الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے۔ جس کے بارے میں شب قدر ہونے کا امکان ہی نہیں، قوی امکان ہے۔ رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں بہت سارے شان والے کام اور امور ہوئے۔ ان میں ایک انتہائی محتم بشان چیز آخری کتاب کا آخری رسول پر نازل کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے اپنی آخری کتاب آخری رسول کے لیے نازل فرمائی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ جس طرح رمضان کے ساتھ روزے اور قرآن کا تعلق ہے، روزہ بھی رمضان میں، قرآن بھی رمضان میں، اسی طرح روزے اور قرآن کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہے، مضبوط مناسبت ہے۔
قرآن اور روزہ رمضان میں کئی چیزوں میں اشتراک ہے، دونوں کئی خاصیات میں مشترک ہیں، جن میں سے صرف اور صرف 4 کا ذکر کروں گا۔ پہلی خاصیت اور صفت جس میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہیں وہ ہے شفاعت۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں قرآن بھی سفارشی ہوگا، روزہ رمضان بھی سفارشی ہوگا۔ جس نے روزے رکھے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوگی، تراویح میں قرآن سنایا یا سنا ہوگا، دونوں اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار میں نے سارا دن اسے کھانے سے دور رکھا، پینے سے دور رکھا، بیوی سے دور رکھا، اس کو پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، نفسانی خواہش نے بھی ستایا، مگر یہ میرے احترام میں سب سے دور رہا۔ میں تیرے دربار میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا پروردگار اس نے روزہ بھی رکھا تھا، کام کاج بھی کرتا رہا، تھکاوٹ بھی تھی، نقاہت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ایک وقت تک بستر سے دور رکھا، آرام گاہ تک نہیں جانے دیا، اور اس نے بصر و چشم میرے لیے اس مشقت کو قبول کیا۔ تراویح پڑھی، مجھے پڑھا یا سنا، لہٰذا میرے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرما۔ اللہ قرآن اور روزہ رمضان کی سفارش کو قبول کر کے بندے کے بارے میں مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ پہلی صفت ہے جس میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہے۔ دوسری صفت اور خاصیت ہے اللہ کے قرب خاص کی۔ قرآن بھی اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ ہے، رمضان کا روزہ بھی اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ ہے۔ فرق یہ ہے قرآن پڑھ کے قرب ملتا ہے، روزے میں کچھ چیزوں کو ترک کر کے قرب ملتا ہے۔ قرب دونوں سے عطا ہوتا ہے، قرآن سے بھی، روزہ رمضان سے بھی۔ قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ کیسے ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، کلام کو صاحب کلام کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو قرآن کو رب کائنات کے ساتھ مناسبت ہے، کیونکہ یہ کلام رب کائنات کا ہے۔ جیسے کسی مصنف کی تصنیف پڑھنے والے کو مصنف کے قریب کرتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو رحمان کے قریب کرتا ہے، کیونکہ یہ کلام رحمان کا ہے اور کلام کو صاحب کلام سے مناسبت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو رحمان کا قرب عطا ہوتا ہے۔ قرآن قرآن ہے، اسے سمجھ کر پڑھو تب بھی رحمان کے قریب کرتا ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی رحمان کے قریب کرتا ہے۔ اس کی تلاوت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، فضل کلی سمجھ کر پڑھنے سے ملتا ہے۔ مکمل نفع قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے، لیکن ہر بندہ قرآن سمجھ بھی نہیں سکتا،
تو اگر کوئی شخص قرآن سمجھ نہ سکے تو اسے کوئی کہے جب سمجھ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ سمجھنے کے لیے تھوڑے افراد ہوتے ہیں، لیکن تلاوت کرنے والے سارے مسلمان ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ سمجھ کر پڑھنے سے اجر میں بھی زیادتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، سمجھ کر پڑھنے سے نفع بھی مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 70 سال کی عمر میں مسلمان ہو یا کسی کو سمجھ 60 سال کی عمر میں آئے، اب قرآن کے لیے جو گرامر پڑھی جاتی ہے، جو اصول اور ضوابط پڑھے جاتے ہیں، اس عمر میں تو ذہن میں ہی نہیں بیٹھتے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھ کے پڑھا جائے تو اجر و ثواب نہیں ملتا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسلمان کو قرآن سے دور کر رہا ہے اور قرآن کو مسلمان سے دور کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے، سمجھ کر پڑھو تب بھی فائدہ، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی فائدہ، سمجھ کر پڑھو تب بھی اللہ کے قریب کرتا ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کوئی کتاب لکھے، پھر اس کی نظر پڑے کہ فلانا آدمی میری کتاب پڑھ رہا ہے، تو جب وہ کسی کے ہاتھوں میں اپنی کتاب دیکھتا ہے، کسی کی نظر اپنی کتاب کے اوراق پہ دیکھتا ہے، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ تعلق ہے، اس کو میرے ساتھ مناسبت ہے۔ وہ کتاب پڑھنے والے کو صاحب کتاب کے قریب کرتی ہے، اور صاحب کتاب اس بحث میں نہیں پڑھتا اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پڑھ تو میری کتاب رہا ہے، اس کی جھولی میں کتاب میری ہے۔ بالکل اسی طرح جب پروردگار دیکھتے ہیں کہ اس بابا جی کے ہاتھوں میں قرآن تو میرا ہے، یہ پڑھ تو میرا کلام رہا ہے، سمجھ کر پڑھے یا بن سمجھے پڑھے، بولی تو میری بول رہا ہے، قرآن رب کی بولی ہے، یہ بولی تو میری بول رہا ہے، تو اللہ بھی عرش پہ خوش ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرش پہ، اور اللہ وہاں اعلان کرتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ جو شخص میرا قرآن پڑھنے میں مشغول رہا، مجھ سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کر سکا، اپنی حاجت کا سوال نہیں کر سکا، میں قرآن کی برکت سے اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں، اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہوں۔ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے ایک بات پوچھی کہ پروردگار وہ عمل تو بتا دے جو مجھے جلدی آپ کے قریب کر دے، آپ کا قرب خاص اس کی وجہ سے عطا ہو جائے۔ تو اللہ نے جواب دیا وہ تلاوت قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سوال کیا بفہم او بلا فہم، مولا سمجھ کر یا بن سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، قرآن قرآن ہے، سمجھ کر پڑھو گے تب بھی میرے قریب کرے گا، بن سمجھے پڑھو گے تب بھی میرے قریب کرے گا۔ کیونکہ کلام کو صاحب کلام سے، متکلم سے مناسبت ہوتی ہے، کلام متکلم کے قریب کرتا ہے، قرآن رب کے قریب کرتا ہے، چونکہ یہ کلام رب کا ہے۔ تو قرآن رب کے قرب کا ذریعہ ہے، رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ رمضان بھی رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ سوال کریں گے کیسے؟ وہ ایسے، ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، وہ رب کے اتنا قریب ہو گیا روزے کی برکت سے کہ اب اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں، بسا اوقات تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، طلب بھی ہے، مگر وہ پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بیوی کو ہاتھ لگاتا ہے، جب جی چاہتا ہے
تو اس کے دل میں ایک ہی بات آتی ہے، جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حضوری کا تصور اسے نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی حضوری کا تصور۔ اور پھر آخرت میں اللہ کا قرب دیکھیے روزے کی برکت سے، جب اعمال کا بدلہ دینے کا موقع آئے گا، اللہ فرشتوں سے اعمال کا بدلہ دلوائیں گے۔ نمازوں کا بدلہ فرشتوں فلانی جگہ دے دو، حج کا بدلہ فلانی نعمت دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلانی عظمت دے دو، خیرات کا بدلہ فلانی نعمت عطا کر دو۔ جب بات روزے کی آئے گی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، جس کے لیے رکھا تھا اسی سے لینے دو، جس کے لیے رکھا اسی سے لینے دو۔ کیونکہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو بہت ساروں کو پتہ چلتا ہے فلانا نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کے لیے جایا جائے تو کئی چھوڑنے کے لیے جانے والے، کئی ریسیو کرنے والے، استقبال کرنے والے ہوتے ہیں۔ بندہ جہاد پہ جائے، اس میں اپنے بھی دیکھتے ہیں، جن سے جہاد ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، جس کو زکوٰۃ دے، جس پہ خرچ کرے، اسے پتہ چلا ہے کہ فلانے نے خرچ کیا ہے۔ گویا ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے۔ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتہ کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے، کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے۔ جب تک بندہ خود نہ بتائے اس وقت تک کس کے ماتھے پہ لکھا ہے کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے۔ بندہ نماز پڑھے، دوسرے دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، حج کرے، دیکھنے والے ہیں حج کر رہا ہے۔ روزہ رکھ کے پھرتے رہو، بیٹھے رہو، چلتے رہو، کام کرتے رہو، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے۔ تو روزہ فقط اللہ دیکھتا ہے، فقط اللہ دیکھتا ہے، فقط اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں وہ ریا نہیں ہے، وہ دکھانا نہیں ہے جو دیگر اعمال میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پھر کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے رکھا، اجر بھی مجھ سے ملے گا۔ فرشتوں کا واسطہ ختم۔ اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اسے مجہول پڑھا جائے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا نہیں بلکہ بدلہ میں خود ہو جاؤں گا، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رویت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو روزے نے رب کا قرب خاص عطا کیا، باقی اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا، اور روزے کا بدلہ دینے اللہ خود آئیں گے یا روزے کا بدلہ خود بن جائیں گے۔ تو اللہ روزے کا بدلہ ہے، روزے کا صلہ ہے، مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو روزے نے اللہ کے اتنا قریب کیا کہ اتنا کوئی عمل قریب نہ کر سکے۔ تو قرآن بھی اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ، روزہ رمضان بھی اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ۔ یہ دوسری خاصیت ہے جس میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہے۔ تیسری صفت اور خاصیت کیا ہے جس میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہیں؟ وہ ہے قرآن کا نور ہونا اور روزہ رمضان کا نور ہونا۔ قرآن کی تلاوت بھی نور، رمضان کا روزہ بھی نور۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسے ایک نور حاصل ہوتا ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے نورانیت ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، ماحول نورانی ہو جاتا ہے اور نورانی مخلوق حلقہ بنا لیتی ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے ارشادات ہیں قرآن کی تلاوت کی فضیلت میں، وہاں یہ بھی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی مجلس قائم ہوتی ہے تو حفتہم الملائکہ، فرشتے صاحبان بن جاتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، سیکھنے اور سکھانے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ اترتی ہے،
इत्मीनान का नुज़ूल होता है। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह उन पढ़ने पढ़ाने वालों का जिक्र मुकर्रबीन फरिश्तों में करते हैं, अपनी बारगाह के फरिश्तों में जिक्र करते हैं। कुरान करीम अल्लाह के नूर का सबब है। अल्लाह ताला बंदों का जिक्र कुरान की बरकत से अपनी मजलिस में करते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा, तुम फर्श पे करो मैं अर्श पे करूंगा, तुम इंसानों में करो मैं मलाइकतुल्लाह में करूंगा, तुम गुनहगारों में करो मैं मासूमों में करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब से फरमाया, इस उम्मत के सबसे बड़े कारी हैं, हुजूर ने इन्हें अक़राउहुम कहा, फन्ने क़िरात के इमाम और उम्मत में सबसे बड़े माहिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया उबई मुझे कुरान सुनाइए, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि उबई बिन काब से कुरान सुनो। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की ज़ुबान से सुना तो उन पे सख्ता तारी हो गया। कहने लगे अल्लाह के रसूल आक़रउ अलैका व उन्ज़िला अलैका, मैं आपको कुरान सुनाऊं हालांकि कुरान तो आप पे उतरा है, मैं आपको कुरान सुनाऊं हालांकि कुरान के मानी को, कुरान के मतलब को आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म भेजा है, मेरे पास वही आई है कि उबई से कुरान सुनो। ये बात सुनते ही हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशी की इंतहा न रही। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल क्या वही में मेरा नाम भी आया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई से, उबई जिब्राईल ने तेरा नाम लिया है और जिब्राईल ने तेरा नाम बाद में लिया है, अल्लाह ने पहले लिया है। जिब्राईल ने तेरा नाम बाद में लिया है, अल्लाह ने तेरा नाम पहले लिया है। और अल्लाह ने फरमाया है उबई से कुरान सुनो, ए उबई मुझे कुरान सुनाओ। हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुन के उनकी हिचकी बन गई, आंखें बरस पड़ी, पलकें छलक पड़ी और हज़रत उबई रो के कहने लगे अल्लाह के रसूल ज़ुकिरतु इंदा रब्बी, मेरा जिक्र अल्लाह के पास, मेरा जिक्र अल्लाह की मजलिस में, मेरा जिक्र अल्लाह से, ज़ुकिरतु इंदा रब्बी। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र फर्श पे करता है अल्लाह उसका जिक्र अर्श पे करता है। जब कुरान पढ़ा जाता है किसी मजलिस में, कुरान की मजलिस लगती है, सीखा और सिखाया जाता है, तो फिर क्या होता है? हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते साहिबान बन जाते हैं। व गशियतहुमुर रहमा, रहमत ढांप लेती है। नज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीना उन पे नासिल होती है। ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह उस बंदे का जिक्र, उन पढ़ने वालों का जिक्र फी मन इंदहु, उन फरिश्तों में करते हैं जो अल्लाह की बारगाह में होते हैं। और फिर जब ये मजलिस ख़त्म होती है, लोग वापस पलटने लगते हैं, घरों को लौटने लगते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं इशहदू, गवाह हो जाओ, अन्नी कद गफरतु लहुम, मैंने इन सबको मुआफ़ कर दिया। जब अल्लाह ये कहते हैं तो फरिश्ता कहता है परवरदिगार वो सारे तो कुरान पढ़ने नहीं आए थे, वो सारे तो कुरान सीखने नहीं आए थे, उनमें एक बंदा अपने ज़ाती काम से आया था, वो भी बैठा हुआ था, एक बंदा फलाने को मिलने आया था, वो उसके वहाँ से उठने का इंतज़ार कर रहा था, वो तो कुरान सुनने पढ़ने सीखने सिखाने नहीं आए। तो परवरदिगार फरमाते हैं फरिश्तों सुन लो, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, कुरान सीखने सिखाने वाले, कुरान की मजलिस में बैठने वाले ऐसे खुश नसीब हैं कि इनके पास अपने काम से बैठने वाला भी बदनसीब नहीं होता। जो अपने काम के लिए, अपनी गर्ज के लिए इनके पास बैठता है, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करते। तो कुरान नूर है, नूर का सबब है, नूरानी फरिश्ते उतरते हैं, दुआओं पे आमीन कहते हैं। साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ में हदीस जिक्र की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हैं हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अपने घर में कुरान पढ़ने लगे। रात की तारीकियों में
رات کی تنہائیوں میں زمانہ سو رہا ہے، محمد کا شاگرد جاگ رہا ہے، زمانہ سو رہا ہے۔ صحابی رسول قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں رو رہا ہے، زمانہ غافل ہے۔ نبی کے صحابی اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر نے اپنے گھر میں، گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ تھا، خود بھی اسی میں، فیملی بھی اسی میں، جہاد کا گھوڑا بھی اسی میں، بیٹا یحییٰ بھی پاس سویا ہوا ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا، مشکات شریف میں روایت آتی ہے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے محسوس کیا گھوڑا جتنا اچھل رہا ہے، اگر اس نے میرے بیٹے پہ قدم رکھ دیا میرا بیٹا موت کی نیند سو جائے گا، میں تلاوت کو روک دیتا ہوں۔ تلاوت کو روکا تو گھوڑا سکون میں آ گیا۔ پھر انہوں نے دیر کے بعد تلاوت کا آغاز کیا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، جسے کہتے ہیں مستی میں آ گیا، جسے کہتے ہیں مست ہو گیا۔ تو حضرت اسید نے پھر محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، تلاوت روکی، گھوڑا بھی رک گیا۔ وہ تو جھومتا تھا، اسی وقت جھومتا تھا جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے وہ بھی رک جاتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تلاوت کا آغاز کیا، پھر گھوڑا جھومنے لگا، اچھلنے لگا، پھر بیٹے کے ڈر سے تلاوت روک دی اور حضرت اسید گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان کی طرف نظر اٹھی، فَإِذَا هِيَ مِثْلُ الظُّلَّةِ، آسمان پہ ایک سائبان ہے، فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، اس سائبان میں لائٹیں ہیں، چراغ ہیں، روشنیاں ہیں، نورانیت ہے۔ حضرت اسید بن حضیر حیران رہ گئے، وہ آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتا جا رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت اسید بن حضیر جب دن چڑھا سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کے ساری صورتحال عرض کر دی۔ حضور نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ نورانی فرشتے تھے جو قرآن سننے آئے تھے، یہ روشنی نہیں تھی، یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے قرآن سننے کے لیے۔ اسید چونکہ پہلے بات بتا چکے تھے، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین نے فرمایا اسید سن لو، اگر تو بیٹے کے ڈر سے تلاوت کو نہ روکتا تو آج تیرے ساتھی بھی دن چڑھنے پہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نور کی بارش ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی نور کا باعث ہے، روزہ رمضان بھی نور کا باعث ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات، اس کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب شہوت کمزور پڑ جائے نور طاقتور ہو جاتا ہے۔ جب بہیمیت کمزور ہو جائے پھر روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب شہوت کمزور ہو جائے پھر نور قوی ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھنے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، شہوت ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے، البتہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کا باقی رہنا حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ ختم نہ ہو تو تبھی ہمارا عبادت کرنا کمال ہے۔ اگر شہوت ختم ہو جائے پھر گناہ سے رکنا کمال نہیں ہے۔ ایک بندہ نامرد ہے، زنا پہ قادر ہی نہیں، اس کا زنا نہ کرنا اس کا کمال نہیں ہے، اس کا زنا نہ کرنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ نابینا کا غیر محرم کو نہ دیکھنا اس کے لیے کمال نہیں ہے، نابینا کا غیر محرم کو نہ دیکھنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ بینا آدمی بچے اس کا کمال ہے، اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ مرد زنا سے بچے اس کا کمال ہے،
اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر شہوت ختم ہو جائے تو پھر اس کا گناہ سے بچنا عبادت نہیں ہے۔ شہوت ہو، اس کے ہوتے ہوئے گناہ سے بچے، کمال بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ روزے کی وجہ سے شہوت ختم نہیں ہوتی، بہیمیت ختم نہیں ہوتی، نفسانیت ختم نہیں ہوتی، رہتی ہے مگر کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب یہ کمزور پڑی تو اس کی ضد طاقتور ہو جاتی ہے، اس کی ضد نور ہے، تو روزہ نور کا سبب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کسی چولہے میں جلائی جائے اور اس کے اوپر دیگچے میں پانی رکھ دیا جائے۔ اب یہ پانی آگ کے لیے مضر ہے، پانی آگ کے منافی ہے، آگ پانی کے منافی ہے، مگر یہ آگ پانی کے مخالف ہوتے ہوئے، پانی کے لیے مضر ہونے کے باوجود، پانی کے منافی ہونے کے باوجود اس آگ میں حرارت کا باعث، اس پانی میں حرارت کا باعث ہے۔ پانی میں حرارت آگ کی وجہ سے ہے، پانی میں گرمائش آگ کی وجہ سے ہے، پانی میں صفائی آگ کی وجہ سے ہے، پانی کی شفافیت، نورانیت آگ کی وجہ سے ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آگ اور پانی کے درمیان ایک دیوار ہو، آگ اور پانی کے درمیان ایک رکاوٹ ہو، آگ اور پانی کے درمیان کوئی حائل ہو، تو پھر آگ اگرچہ پانی کے لیے مضر ہے، وہ آگ ہوگی تو پانی گرم ہوگا، وہ آگ ہوگی تو پانی کی نورانیت ہوگی۔ بالکل اسی طرح شہوت جو ہے وہ آگ کی طرح ہے، اور اس سے اوپر جو نور ہے وہ گرمائش کی طرح ہے، روحانیت کی طرح ہے، اور درمیان میں تقوی کی دیوار ہے، درمیان میں تقوی دیگچی کی طرح ہے، وہ دیوار اور رکاوٹ ہے، وہ حائل ہے۔ شہوت آگ کی طرح ہے، یہ نور کے مخالف ہے، یہ نور کے منافی ہے، لیکن یہ شہوت ہوگی، درمیان میں تقوی کی باڑ ہوگی، پھر آدمی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے نور ہوگا۔ اگر شہوت ہی نہ ہو پھر تو کر ہی نہیں سکتا، پھر اس کے لیے اجر بھی نہیں، پھر اس کے لیے کمال بھی نہیں، پھر اس کے لیے بچنا باعث تعریف بھی نہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہی بات کہی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں میں عقل ہی عقل ہے، خواہش نہیں۔ انسان میں عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور جانوروں میں خواہش ہی خواہش ہے، عقل نہیں۔ فرشتوں میں عقل ہی عقل، خواہش نہیں۔ جانوروں میں خواہش ہی خواہش، عقل نہیں۔ انسان میں دونوں مادے اللہ نے رکھے، اگر یہ اپنی عقل کو خواہش پہ غالب کر لے فرشتوں سے بہتر، اور اگر اس کی خواہش عقل پہ غالب آ جائے یہ جانوروں سے بدتر۔ تو قرآن بھی نور، روزہ رمضان بھی نور، اور چوتھی بات، چوتھی صفت جس میں یہ دونوں مشترک ہیں، تیسری رمضان بھی نور، روزہ بھی نور، قرآن بھی نور۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جیسے آسمان کے فرشتوں کو، جیسے زمین کے لوگوں کو، زمین پہ رہنے والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان کی رونق آسمان کے ستارے ہیں، بالکل اسی طرح آسمان والوں کو زمین پہ وہ جگہیں ستاروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جن جگہوں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جن جگہوں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے آسمان کی رونق ستارے ہیں، زمین کی رونق یہ مدارس ہیں، زمین کی رونق یہ مساجد ہیں، زمین کی رونق یہ درسگاہیں ہیں، زمین کی رونق وہ گھر ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن بھی نور کا باعث ہے، روزہ رمضان بھی نور کا باعث ہے۔ اور چوتھی قدر مشترک، چوتھی صفت اور خاصیت جس میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ، کامل مشابہت۔ قرآن بھی اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ کا باعث ہے، روزہ رمضان بھی اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ اور مشابہت کا باعث ہے۔ آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، بندے کے افعال اللہ کے افعال جیسے نہیں ہیں، لیکن بندے کا تلاوت والا فعل اللہ کے فعل کی طرح ہے، بندے کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے فعل کی طرح ہے،
آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے آسان لفظوں میں ذکر کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم کی اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ اور مشابہت رکھتی ہے۔ وہ ایسے، اللہ نے آدم صفی اللہ کو کہا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں ٹھہرو۔ یہ اللہ نے آدم کو کہا تھا۔ اللہ نے جب آدم کو کہا تو یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ کہا۔ اب بندہ تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور آدم بھی دنیا میں نہیں ہے، اور آدم وہاں بھی نہیں ہے جہاں آدم کو اسکن انت وزوجک الجنہ کہا گیا، مگر یہ ویسے ہی کہتا ہے جیسے اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ پروردگار نے نوح کو کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا کنان تیرے اہل و عیال میں نہیں ہے۔ اب بندہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کامل تشبہ اللہ کے فعل کے ساتھ نوح بھی نہیں ہے، اور یہ نوح کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن کہتا یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہا تھا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کب کہا؟ جب انہوں نے اسماعیل کو زمین پہ بچھا دیا، ان کی گردن پہ چھری رکھ کے پورا زور لگا دیا اور چھری نہیں چلی، اللہ نے اس وقت کہا دمبے کو بھیج کر یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اللہ نے کہا۔ اب بندہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، یہ اللہ بھی نہیں، اللہ کا بندہ ہے، سامنے ابراہیم بھی نہیں، چھری گردن پہ بھی نہیں، یہ ویسے ہی کہتا ہے جیسے اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے زکریا کو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ بھی ویسے ہی کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے یحییٰ کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کے سامنے یحییٰ نہیں ہے، کتاب بھی دنیا میں نہیں رہی، مگر یہ ویسے ہی کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ رمضان ہے، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کی بھی اللہ کے فعل کے ساتھ کامل مشابہت ہو جاتی ہے، کامل تشبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، اللہ نے بیوی نہیں رکھی ہوئی، اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اللہ کی بیوی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی یہ صفت اگرچہ دائمی ہے لیکن یہ ایک محدود عرصے کے لیے روزہ رکھ کے کھا سکتا ہے مگر کھاتا نہیں، پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں، بیوی بھی ہے مگر اس کے پاس جاتا نہیں۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ ان تینوں چیزوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ان تینوں چیزوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نہیں کھاتے، روزے دار بھی نہیں کھا رہا، اللہ نہیں پیتے، روزے دار بھی نہیں پی رہا، اللہ کی بیوی نہیں ہے، روزے دار بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی سے دور ہو چکا ہے۔ تو رمضان کا روزہ بھی اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک خاصیت جس میں روزہ اور قرآن مشترک ہیں وہ یہ ہے دونوں کے ذریعے اللہ کے فعل سے کامل مشابہت ہو جاتی ہے۔ چار صفتیں ہیں، چار خاصیتیں ہیں جو میں نے آج کی اس گفتگو میں ذکر کی، جن میں قرآن اور روزہ رمضان مشترک ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ شفاعت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ کا قرب خاص۔ تیسری صفت کیا ہے؟ نورانیت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ اللہ کے فعل کے ساتھ کامل تشبہ۔ ہمارے لیے اس گفتگو میں پیغام کیا ہے؟ رمضان کا روزہ اور اللہ کا قرآن، ان کا متعدد صفات اور خاصیات میں مشترک ہونا، رمضان کا مہینوں میں سردار ہونا، قرآن کا کتابوں میں سردار ہونا، ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر تراویح میں ایک مہینے کے اندر کوئی 10 دن میں، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دن میں، کوئی 27ویں شب تک قرآن کریم پورا پڑھ لیتا ہے، ایک مہینے میں
قرآن کریم کو ختم کر لیا گیا، تو سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا، سال میں 2 مرتبہ قرآن کو پورا پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر 1 مہینے میں تم پورا پڑھ اور سن لیتے ہو تو 11 مہینے میں ایک پڑھتے ہوئے مشکل کیسے پیش آ سکتی ہے؟ یہ ایک جو پڑھا اور سنا جاتا ہے، یہ کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پنڈلیاں بھی درد کرتی ہیں، پٹھے بھی اکڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، مہینہ بھی ایک ہے اور اگلے تو 11 ہیں، نماز کی حالت بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا سننا بھی نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، سہولت کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر 1 مہینے میں تم نے پورے کا پورا قرآن پڑھ اور سن لیا ہے تو دوسرا 11 مہینوں میں سن پڑھ لو تاکہ قرآن کا حق ادا ہو جائے۔ اور قرآن پڑھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام بتاؤ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں؟ بغیر محنت کے اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں، کس کی خواہش ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلنا نحب ذالک، ہم سارے چاہتے ہیں۔ اونٹنیاں یہ اس دور کی لینڈ کروزر تھی، پیدل سفر ہوتا تھا، گدوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹ اس دور کا قیمتی سرمایہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ ریگستان کا جہاز تھا، حضور نے فرمایا کون چاہتا ہے اسے بغیر محنت کے 2 قیمتی اونٹنیاں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلنا ذالک نحب، ہم سارے چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر سنو، قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لوگے 2 اونٹنیوں سے بڑھ کر ہے، 3 آیتیں سیکھ لوگے 3 اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ قرآن سے رشتہ تو مضبوط کرو، تعلق تو مضبوط کرو۔ اور روزہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو، اللہ کے حکم پہ تم نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا حرام نہیں تھا حلال تھا، اللہ کے حکم سے رمضان میں پانی چھوڑ دیا، حرام نہیں تھا حلال تھا، اللہ کے حکم سے بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، حرام نہیں تھا حلال تھا، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی بھی حلال، کھاتے پیتے کیوں نہیں، بیوی کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے منع کرنے سے حلال چھوڑ رہے ہو رمضان کے مہینے میں، تو اسی اللہ نے حرام چھوڑنے کا حکم دیا ہے باقی 11 مہینوں میں۔ تو جس اللہ کے حکم سے اس مہینے میں حلال چھوڑ دیا ہے، اس اللہ کے حکم سے 11 مہینوں میں حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ رشوت حرام ہے کہ نہیں؟ سود حرام ہے کہ نہیں؟ امانت میں خیانت حرام ہے کہ نہیں؟ جھوٹ اور دھوکہ حرام ہے کہ نہیں؟ بدعہدی اور بددیانتی حرام ہے کہ نہیں؟ تو روزہ یہی کہتا ہے کہ بھلو اللہ کے حکم پہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، مہینہ قریب بھی نہیں گئے، تو حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم بھی اسی اللہ نے دیا ہے، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ تو یہ رمضان ریہرسل ہے، یہ روزہ ٹریننگ ورکشاپ ہے۔ 24 گھنٹے میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ بلکہ میں تفصیل سے ذکر کر دیتا ہوں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اقرار بالشہادتین۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ تیسری چیز ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی چیز صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ پانچویں چیز حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، 5 چیزوں پر، اور رمضان 5 میں پختگی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ورکشاپ کے ایام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں 4 کام کیا کرو۔ نمبر 1 استغفار کیا کرو، نمبر 2 کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، نمبر 3 جنت کو طلب کیا کرو، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ ان 4 چیزوں میں ایک چیز کلمہ طیبہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار بالشہادتین ہے۔ اللہ کے نبی نے ماہ رمضان میں اس کی کثرت کا حکم دیا ہے۔
جب رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد ہوگا تو پہلی چیز جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ اقرار بالشہادتین ہے، اس کی عادت پڑ جائے گی، انسان اس کا عادی ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ بات سمجھیے، 24 گھنٹے میں جو ہم فرائض اور واجبات پڑھتے ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے 6، 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے 13، 4 عشاء کے 17، 3 وتر 20۔ وتر بھی فرض عملی کہلاتا ہے۔ تو 20 فرائض و واجبات ہیں جو 24 گھنٹے میں مسلمان پڑھتا ہے۔ اب اللہ نے رمضان کے مہینہ میں رسول اللہ کے ذریعے اپنی امت کو 20 تراویح کا حکم دلوایا۔ تو 20 فرائض و واجبات سارا سال پڑھے جاتے ہیں، نوافل بلندی درجات کا باعث ہیں۔ 20 فرائض و واجبات ہیں جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ان 20 کے ساتھ 20 تراویح شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب رمضان کے مہینے میں تراویح کی شکل میں مقدار ڈبل ہوئی، تہجد کی توفیق اور اس کی رکعتوں کی تعداد الگ ہے، نوافل کی توفیق اور اس کی رکعتوں کی تعداد الگ ہے۔ اب 20 عام دنوں میں فرائض و واجبات پڑھتے ہیں، رمضان میں تعداد ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈبل تعداد کر کے ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے کہ رمضان میں 40 پڑھ رہے ہو، رمضان کے بعد 20 پہ رہ جاؤ گے تو تمہارا نقصان نہیں ہو۔ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اور تیسری چیز ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کسی کا نصاب رمضان میں پورا ہوتا ہے، سال ہولانِ ہول، کسی کا رمضان میں پورا سال ہوا، کسی کا آگے پیچھے ہوا، اب یہ الگ ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں فطرانہ دینے کا حکم، رمضان کے مہینے میں افطاری کی ترغیب، رمضان کے مہینے میں خیر خواہی کا جذبہ، یہ سب شریعت کے احکامات ہیں۔ تو شریعت نے رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر کے ذریعے افطاری میں سخاوت کا حکم دے کر، غریبوں کو خیال رکھنے کا درس دے کر ہمیں عادت ڈال دی۔ ہماری عادت بن گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ کام کر لیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل نہیں رہے گی۔ ٹریننگ کا مہینہ، ایتاء الزکاۃ، صومی رمضان، چوتھے نمبر پہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان میں کیا ہے؟ کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، پکی نہیں، دن دن کے لیے، پکی نہیں، دن دن کے لیے بیوی چھوڑ دی۔ حالانکہ تینوں چیزیں حلال تھی اور اپنی ہیں، تینوں حلال تھی اور اپنی ہیں۔ تو اللہ نے ٹریننگ دے دی کہ دیکھو حلال چھوڑ دیا نا میرے کہنے پہ، تو حرام بھی چھوڑ دو میرے کہنے پہ۔ رمضان جب گزر جائے تو جیسے ان سے بچے ہو رمضان میں، ایسے ہی حرام کے ارتکاب سے بچنا۔ ان کو چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا، ان کو چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا۔ حاکم یہاں بھی میں، حاکم وہاں بھی میں۔ اور اللہ نے کھانا پانی چھوڑنے کا حکم دے کے بتا دیا کہ اصل کھانے پانی کو چھوڑنا نہیں ہے، اصل میرے حکم پہ عمل کرنا ہے، اصل میرے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے یہ حکم دیا کہ حلال کو چھوڑو، یہ حکم دے کے تم سے چھڑوا کے ٹریننگ دے دی کہ حرام کو بطری کے اولا چھوڑ دینا ہے، کیونکہ حکم ان کو چھوڑنے کا بھی میرا ہے۔ صومی رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ وحج البیت، بیت اللہ کا حج، حج البیت، بیت اللہ کا حج، یہ 5ویں چیز ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ 10 دن سے کم اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، 10 دن سے کم اپنے گھر سے باہر رہتا ہے۔ حج 10 دن سے بھی کم دنوں کی عبادت ہے۔ اب اس کی ٹریننگ کیسے ہے؟ سنت اعتکاف کے لیے جب مسجد میں آ کے خیمے لگتے ہیں، سنت اعتکاف کے لیے جب مسجد میں آ کے خیمے لگتے ہیں تو 10 دن گھر سے بھی دور، در سے بھی دور، بیوی سے بھی دور، بچوں سے بھی دور۔ اب ان 10 دنوں میں کیا ہے؟ روزہ ہے، تراویح ہے، نوافل ہیں،
ذکر ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، بیوی گھر میں ہے، یہ محلے میں رہتے ہوئے گھر سے دور ہے، بچے گھر میں ہیں، یہ محلے میں رہتے ہوئے بچوں سے دور ہے، تو یہ مشق کروا دی رمضان کے مہینے میں کہ حج میں بھی اسی طرح گھر سے دور رہا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کی توحید کے ترانے گونجتے ہیں، یہاں بھی صبح و شام اللہ کے ذکر کا ورد ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ کی ورکشاپ کھلی ہوئی ہے۔ آؤ، جن 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان 5 چیزوں کا طریقہ سیکھ لو، سلیقہ سیکھ لو، عادت بنا لو، ٹریننگ لے لو، ریہرسل کر لو، تاکہ تم پکے مسلمان بن سکو، تمہارا اسلام کمزور نہ رہے۔ تو قرآن کا پیغام کیا ہے کہ اگر 1 مہینے میں پورا پڑھ لیا ہے تو اگلے 11 مہینوں میں 1 پڑھ لینا، قرآن کا حق ادا ہو جائے گا، تلاوت قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، اس کی الگ فضیلت ہے، حافظ بنائیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اور میں یہ بات دعوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اگر اپنی دنیا کے لیے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو انجینئر بنایا ہے، کسی کو سائنسدان بنایا ہے، تو ایک بچے کو آخرت کے لیے حافظ بھی بنا دیں، آپ کے کام آئے گا۔ وہاں ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، انجینئر کام نہیں آئے گا، سائنسدان بیٹا کام نہیں آئے گا، قرآن کا حافظ بیٹا کام آئے گا۔ اور مستقبل اسی کا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ آپ روزی روٹی کا فکر چھوڑ دیں، اگر حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ جو آپ کا کام کرتا ہے آپ اسے بھوکا نہیں سونے دیتے، جو حاجی صاحب کی سونے کی دکان پہ پہرا دیتا ہے، حاجی صاحب اس گن مین کو بھوکا نہیں سونے دیتے، جو اس کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، رحمان اسے کیسے بھوکا سلائے گا؟ یہی وجہ ہے ہم نے ڈاکٹروں کو خودکشی کرتے دیکھا ہے، انجینئروں کو خودکشی کرتے دیکھا ہے، روٹی روزی کے لیے سائنسدانوں کو ہڑتالیں کرتے دیکھا ہے، مگر قرآن کا حافظ کبھی اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے نہ ہڑتال کرے گا نہ خودکشی کرے گا۔ حافظ بنائیے، قرآن کا کام آئے گا، نیت کریں 1 بچہ حافظ بنائیں گے۔ یہ تو حافظ بنا چڑھے عالم دی گل بات سے کریں گے، ہر سال عید ہے، پہلے حافظ تو بنائیں، عالم کی بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ پٹڑی پہ تو چڑھائیں۔ بڑی عجیب بات ہے جب ہم کہتے ہیں وہ کسی بچے نو مولوی بھی بنا دے ہو، کہتے ہیں مولانا جے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتوں، جے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتوں۔ عجیب بات ہے، جب ہم کہتے ہیں مولوی بناؤ اس وقت کہتے ہیں کھائے گا کتوں، اور جب مولوی بن جاتا ہے پھر برداشت بھی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یار مولوی کھاندے بڑھانے، مولوی کھاندے بڑھانے۔ اللہ نے ان کے رزق میں اضافہ کیا، جو اللہ کے دین کا کام کرے وہ بھوکا نہیں سو سکتا، اس کے رزق میں کثرت ہو نہ ہو برکت ضرور ہوتی ہے۔ اور کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے جس میں کثرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہو یا کثرت مانگی گئی ہو؟ اللہ کے نبی نے برکت مانگنے کا حکم دیا اور برکت ہی مانگتے رہے، تو ان کے رزق میں برکت ہے۔ آئیے رمضان اور قرآن کے تقاضے پورے کریں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں۔ باوفا ساتھی ہے، یہاں بھی کام آتا ہے وہاں بھی کام آئے گا، عزت دینے والی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ کپڑے کی نسبت ہو اسے کپڑوں سے اونچا کر دیتی ہے، کاغذ کی نسبت ہو اسے دوسرے کاغذ سے اونچا کر دیتی ہے، لکڑی کی نسبت ہو اس ریحل اور لکڑی کو اعلیٰ لکڑیوں سے بھی اعلیٰ کر دیتی ہے۔ حالانکہ کپڑا بھی مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، لکڑی بھی مخلوق ہے۔ اگر قرآن مخلوقات کو عزت دے رہا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے کتنی عزت دے گا؟ قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو، اس کے الطاف تو عام ہیں بندے سب پر، اس کے الطاف تو عام ہیں بندے سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ آؤ قرآن سے رشتہ مضبوط کریں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زباں پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا،
حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔